ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رمیز 67 منٹ میں 21 پراٹھے کھا سکتا ہے۔ وہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ اسی رفتار پہ اسے 35 پراٹھے کھانے میں کتنی دیر لگے گی۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ 21 پراٹھے کون کھا لیتا ہے؟ یہی ہے بھائی حساب کی دنیا میں کبھی کبھار ایسے سوال آتے ہیں جو ہم تصور کرنے میں تھوڑی ہمیں مشکل ہوتی ہے، لیکن خیر سوال آ گیا ہمارے سامنے اور ہمیں اس کو حل کرنا ہے۔ اب وہ 21 پراٹھے کھائے یا 121 پراٹھے کھائے، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ہمیں صرف اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ہمیں پتہ کرنا ہے کہ 35 پراٹھے کھانے میں کتنی دیر لگے گی اگر وہ اسی رفتار پہ کھا رہا ہے۔ تو بھائی رفتار پتہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، ہم کسی بھی چیز کی رفتار پتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وقت کے حساب سے نکالی جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو 67 ہے اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے۔ تو 21 پراٹھے جو ہیں وہ ہم لکھ دیتے ہیں، یہ 21 پراٹھے 67 منٹ میں کھائے جا رہے ہیں، تو اس کی رفتار پتہ کرنے کے لیے ہم یہاں نیچے 67 لکھ دیتے ہیں، اور یہی رفتار برقرار رکھنی ہے، یعنی کہ 35 پراٹھے بھی جو وہ بھائی صاحب کھائیں گے، یہ رمیز بھائی، وہ بھی اسی رفتار پہ۔ تو ہمارے خیال سے یہاں پہ اسی طرح 35 آ جانا چاہیے، کیونکہ رفتار وہی ہے، اس کا مطلب ان کے درمیان تناسب بالکل برابر رہے گا، اسی لیے ہم نے برابری کا نشان لگا دیا۔ اب ہمیں یہاں کی منٹ کی مقدار نہیں پتہ، تو ہم یہاں پہ ایم لکھ دیتے ہیں جو کہ انگریزی کا حرف ہے، اور انگریزی میں منٹ بھی ایم سے شروع کیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں ایم لکھ دیا۔ ہمیں یہ اس کی مقدار پتہ کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بھائی، بڑی آسان سی بات ہے، ہم چاہیں گے کہ بھائی یہ اس کی مقدار پتہ کرنے کے لیے یہ ایک طرف آ جائے اور باقی سب جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے۔ تو 21 اور 67 جو ہیں یہ اپنے منفرد روپ میں نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان ایک مشترکہ ضربی ٹکڑا ہے بالکل، اور وہ ہے 3۔ 3 جو ہے وہ 21 میں جاتا ہے پورے 7 مرتبہ، جی 7/3 21 ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے 3 کو جب ہم 67 کے ساتھ دیکھیں تو 67 میں 3 جائے گا پورے 22 مرتبہ۔ یہ ہم یہاں دیکھ بھی سکتے بھائی، 3 6 میں جاتا ہے 2 مرتبہ، اور کوئی بقایا نہیں بچتا، پھر 6 میں کریں گے تو پھر سے 2 مرتبہ، تو یہ 7/22 ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایم ہم کسی طریقے سے پتہ کر لیں، تو اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ یہ ایم اوپر آ جائے، اور اوپر لانے کے لیے ہم کیا کریں گے، دونوں طرف ایم سے ضرب دے دیں گے، دونوں طرف ہم ایم سے ضرب دے دیں گے۔ تو یہاں بھی ہم ایم لکھ دیتے ہیں، یہاں بھی ہم ایم لکھ دیتے ہیں، ادھر یہ ایم اور یہ ایم کٹ جائیں گے، اوپر یہاں پہ یہ ایم رہ جائے گا۔ تو اب جو ہماری مساوات یعنی کہ ایکویشن ہے، وہ ایک طرف 35 ہے اور دوسری طرف یہ 7/22 اور ساتھ میں ایم لکھا ہوا ہے۔ تو ہم اپنی تسلی کے لیے، اپنی آسانی کے لیے کام کرتے، پہلے اس کو لکھ دیتے ہیں، یہ 7/22 ایم، اور یہ کس کے برابر ہے بھائی، یہ ہے 35 کے برابر، تو یہاں 35 رہ گیا، یہ ہم 35 لکھ دیتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں یہ 7/22 جو ہے، ہمیں اس 22 سے چھٹکارا چاہیے اور اس 7 سے بھی چھٹکارا چاہیے، تو کیوں نہ اس کے الٹ سے ہی ہم اس کو ضرب دے دیں، جی اس کے الٹ سے ہم اس کو ضرب دے سکتے ہیں۔ اس کا الٹ کیا ہوگا بھائی، اس کا الٹ ہو جائے گا 22/7، تو یہاں ایسے ہم لکھ دیتے ہیں 22/7، اور مساوات میں جو کام ہم نے دائیں جانب کیا وہ کام ہمیں بائیں جانب بھی کرنا پڑے گا، ورنہ یہ برابری نہیں رہے گی، اور آپ کو تو پتہ ہے حساب جو ہے وہ انصاف پسند مضمون ہے۔ خیر ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ، اب اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگا بھائی، یہاں پہ یہ 7 اس 7 سے کٹ جائے گا، یہ 22 اس 22 سے کٹ جائے گا، ہمارے پاس یہاں صرف ایم بچا، اور اس طرف کیا ہوگا بھائی، یہ 7 اور یہ 35 یہ آپس میں کٹ سکتے ہیں، کیونکہ 7 جو ہے وہ 35 میں جاتا ہے پورے 5 مرتبہ، اور اس وجہ سے یہاں 5 آ جائے گا، یہاں 1 آ جائے گا، تو 5 کو ہم نے 22 سے ضرب دینا ہے، یہ ہم الگ سے کر کے دیکھ لیتے ہیں بھائی، 22 کو اگر ہم 5 سے ضرب دیں تو کیا جواب آتا ہے۔
بھائی 5/2 ہوتا ہے 10، اس کی وجہ سے ایک یہاں آ جائے گا، اور 5/2 پھر سے 10، اس میں یہ ایک جمع کریں گے تو 11، یعنی کہ ہمارا جواب آ رہا ہے 110۔ یہ جو ایم ہے اس کی مقدار آ رہی ہے 110، 110، یعنی کہ رمیز کو 35 پراٹھے کھانے میں کتنی دیر لگے گی؟ انہیں لگیں گے 110 منٹ۔ تو اللہ کرے کہ رمیز بھائی اتنے سارے پراٹھے ایک ساتھ نہ کھائیں۔ 110 منٹ بہت کم ٹائم ہے، 35 پراٹھے کھانے کے لیے تو بہت ہی کم ٹائم ہے بھائی۔ ہم پورا ہفتہ لگا کے میں 35 پراٹھے نہ کھا سکوں، ایک دن میں 2 پراٹھے کھا لیں تو طبیعت بھاری ہو جاتی ہے یہ بھائی صاحب۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمارے پاس یہ حساب کا ایک سوال تھا اور ہم نے اس کو حل کر دیا۔